تمہاری اپنی جان کی محبت پیچھے رہ جائے اور میرے اہل بیت سے اتنی محبت نہیں کرو گے کہ تمہارے اپنے گھر والوں کی محبت پیچھے رہ جائے، تمہارے اپنے بیٹے سے تمہیں اتنی محبت نہیں ہو جتنی محبت محمد کی اولاد سے، تمہیں اپنے گھر والے معصوم بچوں سے اتنا پیار نہ ہو جتنا محمد کی اولاد سے ہو۔ جب تک تم محبت کے اس میدان پہ نہیں آتے تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اتنی محبت کا درس کیوں؟ اس محبت کا جواب ہمیں جب ملتا ہے، جواب ایسا ہے کہ ہمیں تو ٹھنڈ ڈالتا لیکن منکروں کو سمجھ نہیں آتا۔ 14 صدیاں گزر گئی، کربلا کی گٹھی سلجھ نہیں سکی، گٹھی نہیں سلجھ سکی، نعروں پہ نعرے، تقریروں پہ تقریریں۔ کوئی کہتا ہے اگر حسین سچے تھے تو باقی صحابہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ سوال ہے۔ اصل میں ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں نا کہ حسین نے کس صحابی کو کہا تھا چل میرے ساتھ، حسین کب بتا کے گئے تھے کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں آؤ میرے ساتھ؟ یہ تو سرکار نے کسی کو کہا ہی نہیں، ایک مرتبہ اشارہ ہی کیا ہوتا، لوگوں میں یزید کے مقابلے میں لڑوں گا جا کر، کون سا صحابی تھا جو پیچھے رہ گیا؟ مگر سوال کرنے والے بڑے سوال کرتے، اگر حسین سچے تھے تو صحابہ صاحب کیوں نہیں گئے؟ کوئی کہتا ہے حسین کو کوفے والوں نے دھوکہ دیا، کربلا کے میدان میں پہنچ کر حسین کو سمجھ آئی میں غلطی کر گیا ہوں، اس نے پھر کہا مجھے واپس جانے دو، میں نہیں جاتا کوفے، مجھے واپس جانے دو۔ من گھڑت باتیں، کتابیں من گھڑت، اور حسین کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اصل مصیبت یہ ہے اگر یہ اصل حقیقت کو کھولے تو حسین کربلا میں گئے کیوں تھے؟ بہت سارے پردے ہیں جو اتر جاتے ہیں اور ان کے پردے بہت ہیں، بہت سارے نقاب ہیں جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچتا، اسے بچانے کے لیے حسین پر الزام کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں حسین تو وہ کام کرتے گیا ہے جو کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، محمد کے گھر والے وہ کام کرتے ہیں جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ سنیں 9 ہجری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے قافلے کا امیر بنا کے سرکار نے مکے کی طرف روانہ کیا۔ حج کے امیر، حاجیوں کا امیر ابوبکر صدیق، اور ساتھ میں سورہ برات، سورہ توبہ، اس کی کچھ آیتیں بھی، یہ آیتیں پڑھ کے سنانی ہے مکے والوں کے سامنے اور اعلان کرنا ہے آج سے ہمارا تمہارا امن کا معاہدہ ختم ہوا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس 4 مہینے کے اندر اندر مکہ کی سرزمین سے نکل جاؤ، آئندہ کوئی کافر خانہ کعبہ کا حج نہیں کرے گا، اعلان کرو جا کے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ توبہ کی آیتیں لے کر اور محمد عربی کی طرف سے یہ اعلان لے کر چل پڑے۔ ابھی میقات کے مقام پر پہنچے تھے، میقات ذوالحلیفہ، مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ابھی وہاں پہنچے، سرکار نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی ادھر آ، اور جلدی سے پہنچ ابوبکر صدیق کے ساتھ اور جا کے جو کام میں نے ابوبکر کو کہا تھا وہ تو نے کرنا ہے، وہ آیتیں تو نے پڑھ کے سنانی ہے اور وہ اعلان تو نے کرنا ہے۔ عجب تھا، مولا علی چلے گئے، جب ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے ابوبکر صدیق نے دیکھا علی آئے ہیں، پوچھا علی امیر بن کے آئے ہو کہ مامور بن کے آئے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ مجھے حضور نے جو حج کا امیر بنا کے بھیجا تھا اب تمہیں امیر بنا دیا، اگر تم امیر ہو تو میں تمہارے پیچھے لگوں یا تم نے میرے پیچھے لگنا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے امیر آپ ہی ہیں، حج کے قافلے کے امیر آپ ہی ہیں، مگر حضور نے مجھے فرمایا ہے وہ آیتیں میں نے پڑھ کے سنانی ہے، اعلان میں نے کرنا۔ عجب تھا، چلے گئے، قافلہ چلا گیا، جب حج ہو گیا، یہ سارے اعلان ہو گئے، پلٹ کے آئے تو مدینے میں آ کے سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے سامنے گئے
عرض کیا یا رسول اللہ جو کام میرے ذمہ لگایا تھا جب میں رستے میں پہنچا ہوں تو بدل کے وہ کام علی کو کیوں دے دیا؟ یہ علی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کیا میں وہ کام کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی کر گیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مجھ سے وہ کام لے کر علی کو دے دیا؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، ہوا اتنا تھا کہ وہ گئے جبریل میرے پاس آئے اور آ کے کہا محمد یہ کام یا آپ خود کرے یا وہ کرے جس کی رگوں میں آپ کا لہو تو ہوتا ہے۔ لا يبلغها الا انت او رجل منك، یہ اعلان یا آپ خود کریں گے یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد کرے گا، آپ کی اہل بیت کا کوئی فرد کرے گا، اس کے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا۔ اس کا مطلب کچھ کام ہے جو یا محمد خود کریں گے یا محمد عربی کی اہل بیت کریں گے، وہ کام دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کام بڑے ہیں۔ اچھا جی کیا کیا کام کیا کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی نے پکار کر کہا میں بتاتا ہوں حسین کیا کر کے گیا، میں بتاتا ہوں۔ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حقا کے بلائے لا الہ است حسین۔ کہا میں بتاتا ہوں حسین کیا کر کے گیا۔ حسین نے یہ کیا، وہ قلعہ، وہ عمارت دین کی جو محمد عربی نے بنائی تھی، اس کی دیواروں کو دشمن نے گرا دیا تھا۔ جب دشمن اس قلعے کی بنیادوں پر حملہ کرنے لگا تو حسین وہاں بنیاد پر کے کھڑا ہو گیا۔ حسین دین مصطفیٰ کی عمارت کی بنیاد پر کے کھڑا ہوا ہے۔ حسین دین کو پناہ دے گیا، پناہ۔ خواجہ صاحب نے یہ بات کر دی، ہمارے سجن پریشان ہونے کا یہ عجیب بات کر دی ہے، حسین نے دین کو پناہ دی۔ دین کو کیا ہو رہا تھا؟ دین کو تو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ کون سا روم کے عیسائیوں نے حملہ کر دیا تھا؟ کون سا ایران کے مجوسیوں نے حملہ کر دیا تھا؟ کون سی جنگ تھی جو مسلمانوں پر آ گئی تھی؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، دین تو ٹھیک چل رہا تھا، نمازیں مسجد میں 5 وقت ہو رہی تھی۔ آپ سن رہے ہیں جو میں جملہ میں مرحلے نازک کی طرف بڑھ گیا۔ نمازیں مسجدوں میں ہو رہی تھی، ممبروں پہ خطابات چل رہے تھے، جمعے ہو رہے تھے، رمضان کے روزے رکھے جا رہے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، دین کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر حسین نے کس کو پناہ دی ہے؟ دین کہاں پریشان پھر رہا تھا جسے حسین نے پناہ دی ہے؟ دین کو کیا ہو گیا تھا جو حسین سنبھال کر پھرتا تھا؟ صحابہ اکرام موجود تھے، سب عبادتیں کرتے تھے، تسبیحیں کرتے تھے، دین کو تو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ پرامن دور گزرا، اب یزید حکومت میں بیٹھا، کیا کیا یزید نے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں دین کو نقصان؟ دین کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، یزید تو بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، حج کراتا تھا، وہ تو بڑا ٹھیک۔ آپ کہتے ہیں وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ کہتے ہیں مان لو کہ وہ شرابی تھا، مان لو کہ وہ زانی تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو 1.25 صحابہ میں سے جتنے بھی اس وقت زندہ تھے ان سب نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی، وہ سارے اسے خلیفہ مانتے تھے۔ ایک حسین کو ہی پتا چلا کہ یہ شرابی ہے۔ آپ سوال کو دیکھ رہے ہیں، اعتراض کرنے والا آپ کے سامنے یوں اعتراض کرتا ہے کہ بندہ ایک دم سے ہل کے رہ جائے۔ وہ کہتا ہے صحابہ جب مان رہے تھے تو صحابہ غلط کو کیسے مان رہے تھے؟ اگر یزید جھوٹا ہوتا، شرابی ہوتا، زانی ہوتا تو صحابہ اسے نہ مانتے، وہ تو مان کے بیٹھے ہیں۔ حسین نے تو الٹا فتنہ پیدا کیا، معاذ اللہ، معاذ لفظ ہے، حسین نے تو امت میں بگاڑ پیدا کیا، لفظ ہے۔
ہم کہتے ہیں یہ کہاں ہے